السلام علیکم ایوریباڈی، ونس اگین میں آپ کو ہوسٹ مظہر اقبال اینڈ یو آر واچنگ دی کنگڈم آف دی ویریئر۔ دوستو آج کی ویڈیو جو فتح اندلس کے اوپر ہماری چوتھی قسط ہے، اس قسط میں ہم عصر اولیٰ کے اوپر بات کریں گے۔ دوستو میں آپ کو اپنے پہلے انٹروڈکشن میں بتا چکا ہوں کہ اندلس کی فتح یہ 5-6 ادوار کے اوپر مشتمل ہے، اور آج کی چوتھی قسط میں ہم عصر اولیٰ کے پہلے دور کے اوپر بات کریں گے۔ یہ اندلس کا پہلا دور تھا۔ دوستو یہ وہ دور تھا جب موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد دمشق واپس آ گئے تھے اپنے خلیفہ کے کہنے پر۔ عصر اولیٰ کے گورنروں کا دور بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ کتنے عرصے کا دور تھا؟ اندلس کی کیا حالت تھی؟ بربر اور عرب کے گورنروں نے وہاں کے لوگوں کے ساتھ، مطلب ہسپانیہ کے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیونکہ وہ جو وہاں کے رہائشی تھے، یا تو وہ پھر یہودی تھے یا پھر عیسائی تھے، ان کا معاشرہ اور ان کے معاشرتی حالات۔ ویڈیو پر آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ واچ فار مور انفارمیٹیو ویڈیو لائک دس۔ سو لیٹس اسٹارٹ دس ویڈیو وداؤٹ اینی ڈیلے۔ ویلکم بیک دوستو۔ اس سیریز کے شروع میں انٹروڈکشن کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اندلس کا جو اسلامی دور ہے، جو اسلامی تاریخ ہے، یہ 7 بڑے ادوار پر مشتمل ہے۔ اس میں سب سے پہلا ولایت کا دور بھی کہتے ہیں، اس کو عصر اولیٰ کا دور بھی کہتے ہیں، اور گورنروں کا دور بھی کہتے ہیں، اور آج ہم یہی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ دوسرا بنو امیہ کا دور ہے، وہ ہم آنے والی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ پھر دور ملوک الطوائف ہے، اس کے بعد دور مرابطون ہے، دور وحدون ہے، الملوکی کا ایک پھر دوسرا دور آ جاتا ہے، اور اس کے بعد بنو نصر کا بھی دور ہے۔ تو آج ہم عصر اولیٰ یعنی گورنر کا دور ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد واپس آ گئے تھے۔ وہاں پہ پیچھے ہسپانیہ کے اندر جتنے بھی لوگ گورنر بنے، کم از کم 23 یا 24 گورنر بنے تھے۔ ان کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ بنو امیہ کے خاندان میں سے نہیں تھے، یا تو وہ بنو نصیر کے بیٹے تھے، یا طارق بن زیاد کی اولاد میں تھے، یا پھر وہیں کے مقامی لوگ تھے، ان میں سے کچھ افریقن تھے، ان میں سے کچھ بربر لوگ بھی ان میں سے تھے۔ دوستو اس دوران میں کافی لوگ وہاں پر گورنر بنے۔ یہی وجہ ہے کہ علمی اور ادبی جو تہذیب ہے، اس کے ارتقاء کے زمان میں اس دور میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو سکی تھی۔ اندلس کی تاریخ میں یہ دور کافی حد تک غیر واضح ہے۔ اس دور کی اسلامی جو ہسپانیہ کی تاریخ میں ہے، اسے عصر ولایت کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور یہ ایک غیر شفاف چیز ہے۔ وہاں پہ یہ جو دور ہے یہ ڈھکا چھپا ہے، کچھ واضح ہے کچھ واضح نہیں ہے۔ دوستو یہ چند نام ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مطلب 20-25 لوگوں میں سے ان لوگوں نے بھی وہاں پر گورنری سنبھالی ہوئی تھی۔ ان میں سے عثمان بن ابی عبیدہ تھا، عثمان بن ابی نسعہ تھا، حذیفہ بن ابی کیسی تھا، حیثم بن ابی کلابی تھا، محمد بن عبداللہ الشاجی تھا، عبد الرحمن بن عبداللہ غافقی تھا، عقبہ بن حجاب سلولی تھا، عبد الملک بن قطن تھا، بلج بن بشر التفشیری بھی تھا۔ دوستو یہ چند نام ہیں جو موسٹ امپورٹنٹ ہیں، یہ لوگ وہاں پر بھی گورنر رہے ہیں۔ دوستو یہ تمام لوگ طارق بن زیاد کے وقت سے لے کر یوسف بن عبد الرحمن تک، یعنی 711 عیسوی سے لے کر 756 تک کے عرصے میں یہ مملکت صحیح معنوں میں اسلامی اندلس بن گیا تھا۔ اس نصف صدی کا زیادہ تر وقت گناہوں کی مطلب خانہ جنگی میں گزر گیا، لیکن پھر بھی یورپ کی سرزمین میں اسلام کی کرنیں چمکنے لگی تھی، اور یہ جو ولایت کا دور تھا یہ کم از کم 45 سے 50 سال کے عرصے میں لگا۔ اس دور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اندلس اسلامی حکومت کے زیر سایہ 50 سال کے اندر انتہائی تہذیب کے اندر نقطہ نظر پر پہنچا، جہاں تک کہ اٹلی کو پوپ کی حکومت کے بعد تک پہنچنے میں بھی 1000 برس لگ گئے تھے۔ دوستو پہلا دور بوکھلاہٹ کا دور تھا اور انتشار کا دور تھا۔ دوسرا دور دو طاقت اور ترقی کا دور تھا، جبکہ تیسرا دور ناخوشگوار حالات، لا قانونیت اور بردباری کا دور کہلایا جاتا ہے۔ دوستو بدقسمتی سے مسلمان اسپین میں صحیح طور پر حکومت کرنے میں پہلے ناکام ہوئے۔ اس کے باوجود کہ مسلمانوں کے پاس سائنس کے ساتھ ساتھ ایک عمدہ تہذیب بھی موجود تھی، لیکن اندرونی انتشار اور سازشوں کی وجہ سے وہ بغاوت کو ختم کرنے میں ناکام ہوئے۔ آگے بڑھ کر وہ اس دور کی چند خوبیاں بھی بیان کرتے ہیں کہ باوجود انتشار اور بوکھلاہٹ کے اور غیر یقینی حالات کے، مسلمانوں نے پھر بھی فرانس کا کافی علاقہ اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ بلاخر اندلس کا وہ دور ولایت بہت ہی مشکلات کے باوجود اچھا رہا۔ اکبر شاہ خان نجیب آبادی اس دور کے
بہت بڑے ایک رائٹر تھے. اس 50 سال کے عرصے میں اسپین نے سائنس اور فنون عامہ میں وہ کامیابیاں حاصل کی جس کی مثال نہیں ملتی. دوستو اگر ہم ولایت کے دور میں اسپین کے حکمرانوں اور وہاں کی جو رعایت ہے ان کے تعلق کے درمیان بات کریں تو اسپین کا حکمران طبق عرب یا پھر افریقہ سے تعلق رکھتا تھا. اب اگر افریقہ سے تعلق رکھتا تھا یا تو پھر وہ افریقی ہوتے تھے یا پھر وہ بربر ہوتے تھے اور وہ تھے مسلمان، جبکہ رعایا عیسائی تھی اور یورپین تھے، ان میں یہودی بھی تھے اور گوت بھی تھے اور دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے بھی لوگ تھے. دونوں کی تہذیب اور زبان میں زمین اور آسمان کا فرق تھا، مگر حکمران مسلمانوں نے رعایا کو خود سے الگ نہیں سمجھا اور ان کے ساتھ نہ صرف میل ملاپ رکھا بلکہ رشتہ داریاں بھی کی. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا اپنی پہلے والی ویڈیو میں، پہلے حالات خراب تھے وہاں پر گوت لوگوں کے، کیونکہ وہاں پہ جتنے بھی حکمران تھے انہوں نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ اندلس فتح ہوا تھا. یہ آپ کو میں اسباب میں بتا چکا ہوں کس وجہ سے اسپین فتح کیا گیا تھا. اسلام نے اہل کتاب خواتین کے ساتھ شادی کی اجازت دی ہے اور اس کا فائدہ مسلمانوں نے اٹھایا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہاں پہ جتنا بھی لوگ رہتے تھے شانتی سے رہنے لگے اور بغاوتیں اور دوسری جو تحریک سر اٹھا سکتی تھی وہ نہیں اٹھائی، کیونکہ لوگ تحریک اور انقلاب اسی صورت میں لے کر آتے ہیں جب وہاں پر خانہ جنگی ہو، انتشار ہو اور انصاف نہ ہو. اور یہاں ایک ایسی نسل پیدا ہوئی ان لوگوں کی وجہ سے، ان ملاپ کی وجہ سے، جو یورپ اور ایشیا اور افریقہ کی مخلوط نسل سے تھی. مسلمانوں سے اختلاط کی وجہ سے یہاں اسلام کی اشاعت بھی شروع ہو گئی، وہاں پہ مدرسے بھی بننے شروع ہو گئے، لوگوں نے اسلام کی اشاعت شروع کر دی اور غیر مذہب اسلام میں آنا شروع ہو گئے. مسلمانوں کے اپنے رویے کی وجہ سے، ان کا اچھا رویہ تھا وہاں پر، اسی وجہ سے مسلمانوں نے یہاں کی تہذیب پر اثر ڈالا اور یہاں کی ثقافت کا رنگ قبول کر لیا. لیکن اسلام کو اپنے آگے رکھتے ہوئے، اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس خطہ زمین کو سر سبز و شاداب کرنے اور یہاں عمارتیں بنوانے کا کام بھی شروع کیا گیا. علم و ہنر کی اشاعت کا آغاز ہوا اور اہل علم کی قدر افزائی کی گئی. قدر افزائی کا مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں کے وظیفے لگائے گئے، ان لوگوں کو ہر قسم کی پروٹیکشن دی گئی، ان کو سہولتیں دی گئی اور پھر انہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دیں اور اپنا سارا وقت اسلام کی اشاعت کے اوپر لگا دیا. جب مسلمان اس سرزمین میں رہنے لگے تو اس ملک کی اصل باشندوں کے ساتھ گھل مل گئے. انہوں نے خاص و نو کے اندلسی تشخص کی تشکیل میں اپنا حصہ لیا، مطلب وہ اندلس کے لوگوں کے ساتھ گھل مل گئے اور اندلسی معاشرے کے ارتقاء میں مدد دی. اندلس میں مسلم حکومت نے قومی عصبیت کی مختلف شکلوں اور انتہا پسندی کو فروغ دینے سے مطلب اجتناب کیا جو تہذیب اور علم ترقی میں رکاوٹ بن رہی تھی. فتح اندلس کے زمانے میں عرب و بربر مسلمانوں کی تعداد 70,000 سے زیادہ نہ تھی، جبکہ گاؤں باشندے 1 کروڑ کی تعداد میں تھے. یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اس خطے میں اسلامی فتح عسکری نہیں بلکہ ثقافتی تہذیب و برتری کا بھی نتیجہ تھی. اسلامی دور میں مقامی آئیبیرین باشندے عربی زبان کے اس قدر شدائی تھے، فین تھے کہ وہ اس میں گفتگو کرتے، حتیٰ کہ عربی میں شعر و شاعری بھی کرتے تھے. شمالی اسپین کے بادشاہ جن تک اسلام نہیں پہنچا تھا وہ اپنے مراسلات پر، اپنے خطوط پر دستخط کرتے وقت عربی میں اپنے نام لکھا کرتے تھے. چنانچہ کئی مخطوطوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہسپانوی تحریر میں عربی رسم الخط بھی استعمال کیا کرتے تھے جسے خیمادو کہا جاتا تھا. تو یہ تھی آج کی ویڈیو، یہ چوتھی قسط تھی فتح اندلس کے اوپر اور مجھے امید ہے یہ قسط آپ کو اچھی لگی ہوگی اور ویڈیو بھی. اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کرتے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.